جو لوگ جا کے حکیموں سے اپنا علاج کرواتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد ان کے گردے، ان کا جگر یا وہ اور طرح کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ کرونک ڈیزیز کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جس کا ٹریٹمنٹ پھر کرنا، اس کا علاج کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پلس پوائنٹ پی کے۔ میں ہوں ڈاکٹر نابغہ چودھری، اور اگر آپ لوگ جو ہے وہ تھمبنیل کو کلک کر کے یہاں پہ آ گئے ہیں تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آج ہم کس چیز کے بارے میں جو ہے وہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ اگر جو ہے وہ آپ فیمیل ہیں یا آپ کی ایج جو ہے وہ 18 ایئر سے کم ہے تو یہ ویڈیو آپ کو نہیں ہے، آپ کو ڈسکرپشن کے اندر جو ہے وہ دوسری ویڈیوز مل سکتی ہیں، تو آپ جو ہے وہ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج جو ہے وہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس طرح آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اریکٹائل ڈسفنکشن کے بارے میں جو ہے وہ آج ہم ایک ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ میں نے یہ ٹاپک جو ہے وہ کیوں چوز کیا، اس ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ بات کرنا کیوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس ویڈیو میں ہم فردر بات کریں گے کہ اریکٹائل ڈسفنکشن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کی کیا ٹائپس ہیں، اس کے کیا کازز ہیں، کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ کسی شخص کو اس طرح کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اور اس کا جو ہے وہ علاج کس طرح کیا جا سکتا ہے، پرہیز کون سی چیزیں ہیں جن کو اڈاپٹ کر کے اس چیز سے جو ہے وہ چھٹکارا پایا جا سکتا ہے اور اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ویڈیو جو ہے وہ اس طرح کے ٹاپک کے اوپر تھوڑی سی ایک ڈیٹیل ڈسکشن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ ویڈیو جو ہے وہ لینتھی ہو سکتی ہے، تو ویڈیو کو جو ہے وہ اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو آپ کی بیماری کا، آپ کے سوال کا جو ہے وہ جواب مل سکے۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ میں نے اس ٹاپک کے اوپر بات کرنا کیوں جو ہے وہ ضروری سمجھا۔ اس ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ دونوں سائڈز، اگر پیشنٹ اور ڈاکٹرز دونوں سائڈز کو دیکھا جائے تو دونوں سائڈ سے جو ہے وہ بہت زیادہ ایک شائنس جو ہے وہ فیل کی جاتی ہے اس ٹاپک کو لے کے۔ اگر کوئی مریض ہے تو وہ شائنس کس طرح فیل کرتا ہے کہ وہ اپنی بیماری جو ہے وہ ڈیٹیل میں اپنے ڈاکٹر کو نہیں بتاتا، اپنے گھر میں اپنے والد کو، اپنے بڑے بھائی کو یا کسی رشتہ دار کو جس کو جو ہے وہ تاکہ اس کو ایک بہتر راستہ گائیڈ کر سکے، کسی اچھے ڈاکٹر کا جو ہے وہ بتا سکے۔ تو اس کی وجہ سے، ایک شائنس کی وجہ سے، چیز جو ہے وہ نہ شیئر کرنے کی وجہ سے وہ چیز جو ہے یہ کمپلیکیٹ ہوتی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر فردر نقصانات ہوتے ہیں۔ اور اگر میں اپنی ڈاکٹرز کمیونٹی کی بات کروں تو میں نے جو ہے وہ جب یہ ویڈیو بنانے کا سوچا تو میں نے جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ اس چیز کو سرچ کیا کہ پاکستان میں جو ہے وہ کتنے لوگوں نے جو ہے وہ اس چیز کو ایڈریس کیا ہے۔ تو ریزلٹ جو تھے وہ شدید افسوس کے تھے کہ بہت کم ویڈیوز جو ہے وہ مجھے اس ٹاپک کے اوپر ملی ہیں 40 ایئر سے، جن کی لوگوں کی ایج زیادہ ہے، اور پھر ہر 4 میں سے ایک بندہ جو ہے وہ اس بیماری کا شکار ہے۔ تو اس لیے اس کے بارے میں اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے، اس پہ ڈسکشن کی بھی ضرورت ہے، اور جو مریضوں کے، جو لوگوں کے جو مختلف سوال ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جتنی مجھے ویڈیوز ملی ان سے بہت زیادہ، کئی گنا زیادہ جو ہے وہ مجھے ڈیفرنٹ پروڈکٹس کے جو ہے وہ ایڈز دیکھنے کو ملے، اور طرح طرح کے جو حکیم ہیں جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی لائسنس نہیں ہے، کوئی پراپر ان کی اتھینٹسٹی نہیں ہے۔ میں ہمیشہ اتھینٹسٹی کی بات کرتا ہوں۔ تو جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی اتھینٹک سورس نہیں ہے، اور وہ آ کے اپنی میڈیسن سیل کر رہے ہیں، اپنے مجون اور پتہ نہیں کیا کیا نام، اور مطلب کہہ لیں کہ بڑے عجیب طرح کے نام جو ہیں جن کو جو ہے وہ اپروو بھی نہیں ہونا چاہیے، جس طرح کے وہ برانڈ نیمز ہیں، تو ان کو جو ہے وہ سیل کیا جاتا ہے۔ اب جب ڈاکٹرز اس چیز کو پراپرلی ایڈریس نہیں کریں گے، عوام تک آگاہی نہیں پہنچائیں گے، تو ظاہری سی بات ہے پھر اس طرح کے جو حکیم 2 نمبر جو لوگ ہیں ان کی ایکسیس جو ہے وہ لوگوں تک ایزی ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے جو ہے وہ کاروبار کو اس طرح چمکاتے ہیں اور لوگوں کی جو زندگی ہیں ان کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ مریضوں کو کیا نقصان ہوتا ہے کہ جو لوگ جا کے حکیموں سے اپنا علاج کرواتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد ان کے گردے، ان کا جگر یا وہ اور طرح کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ کرونک ڈیزیز کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جس کا ٹریٹمنٹ پھر کرنا، اس کا علاج کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو خدا را سب سے پہلے اس چیز کو سمجھیں کہ جب بھی آپ کو اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو پراپر کسی ڈاکٹر کی ایڈوائس لیں، کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں اپنے شہر میں، اور کچھ نہیں تو کسی جنرل فزیشین کے پاس چلے جائیں کہ وہ اگر جو ہے وہ آپ کو پراپرلی اس چیز کے بارے میں گائیڈ کر سکے، یا آپ کو آپ کے جو مطابق کنسلٹنٹ ہے اس کے پاس وہ ریفر کر سکے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ بتانا ضروری تھا کہ اس ٹاپک کے اوپر بات کرنا کیوں ضروری ہے۔
اس کے بعد جو ہے وہ ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ اریکٹائل ڈسفنکشن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. اب اریکٹائل ڈسفنکشن یا جسے عام زبان کے اندر ہمارے کامن ٹرمز کے اندر اگر ہم بات کریں تو مردانہ کمزوری یا جسمانی کمزوری کہا جاتا ہے. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو آپ کا جو پینس ہے، جو آپ کا کہہ لیں کہ جو ایک پارٹ ہے، پرائیویٹ پارٹ ہم اسے کنسیڈر کریں گے، بات کریں گے کہ جو پرائیویٹ پارٹ ہے اس کی اریکشن پراپر سے نہیں ہوتی، اس کی ہارڈنیس پراپر سے نہیں ہو پاتی، یا اگر ہو بھی جائے تو وہ کچھ ٹائم کے بعد جو ہے وہ بریک ہو جاتی ہے. تو اس پروسیس کو، اس ڈیزیز کو جو ہے وہ اریکٹائل ڈسفنکشن کا نام دیا جاتا ہے، یا کامن ٹرمز کے اندر جو ہے وہ جسمانی کمزوری یا مردانہ کمزوری. اب یہ جسمانی کمزوری یا مردانہ کمزوری جو ہے وہ ہوتی کیوں ہے کہ جب آپ کے پرائیویٹ پارٹ تک جو ہے وہ خون کی، بلڈ کی پراپر سپلائی، اس کی سرکولیشن وہ پراپر نہیں پہنچ پاتی، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی جو اس کا ایک کام ہے، جو اریکشن ہے، جو اس کے اندر تناؤ آتا ہے وہ نہیں آ پاتا، یا اگر آ جائے تو کچھ ٹائم کے بعد کہہ لیں کہ وہ بریک ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی ریزن ہے کہ جب آپ کی سرکولیشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے آپ کے پرائیویٹ پارٹ کو، تو اس کی وجہ سے آپ کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو اریکٹائل ڈسفنکشن ہے اس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں. سائیکوجینک اس کی ٹائپ ہوتی ہے، اس کے علاوہ فزیکل، اور تیسری ہمارے پاس آتی ہے مکس. اب سائیکوجینک نام سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں آپ کے دماغ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کوئی ایشو ہوتا ہے. کہہ لیں کہ آپ کو سٹریس ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، کوئی دماغی تناؤ ہے، کہ آپ بہت زیادہ پریشان ہیں کسی بھی چیز کو لے کے، گھریلو معاملات کو لے کے، آفس کے معاملات کو لے کے، تو اس لیے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ پرفارم صحیح سے نہیں کر پاتے، یا آپ کی جو ہے وہ آپ کو انیشیشن سٹارٹ میں جو ہے وہ پرابلم ہوتا ہے. تو یہ اس کی پہلی ٹائپ ہے. دوسری ٹائپ جو ہے وہ فزیکل کازز ہمارے پاس اس کے اندر آتے ہیں. جس طرح اس میں ہم بات کریں کہ ویسکولر پرابلمز ہوتے ہیں، جس طرح بلڈ پریشر کے اندر اور ڈائبٹیز کے اندر کیا ہوتے ہیں کہ جو خون کی نالی ہیں ان کے اندر جو ہے وہ سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں، یا وہ ہارڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ جن ایریاز کو بلڈ پراپرلی سپلائی ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ نیوروجینک ڈیزیزز آ جاتی ہیں. جس طرح اگر کسی شخص کو پارکنسن ہے، یا کبھی کوئی شخص جو ہے وہ گرا ہے، اس کو کمر کی ہڈی کا جو ہے وہ کوئی چوٹ آئی ہے، یا کوئی اس طرح کا پرابلم جو ہے وہ اریکٹائل ڈسفنکشن کاز کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ ہارمونل کازز آ سکتے ہیں، کہ جس طرح ٹیسٹوسٹیرون کا جو ہے وہ مسئلہ، لیکن یہ کوئی پراپرلی نہیں ہے. اس طرح کے بھی کیسز دیکھے گئے ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ ٹیسٹوسٹیرون کے نارمل جو ہے وہ نارمل ہوتے ہیں، لیول جو ہے وہ نارمل ہوتے ہیں، یا ٹیسٹوسٹیرون کے لیول جو ہے وہ سم ٹائمز انکریز بھی ہوتے ہیں، لیکن انہیں اریکٹائل ڈسفنکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ پیشنٹس کو. تو اس لیے جو ہے وہ ہارمونل جو پرابلمز ہیں وہ بھی کاز کر سکتے ہیں آپ کا اریکٹائل ڈسفنکشن. اور اس کے بعد اب ہم پراپر اس کی بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے کسی بھی شخص کو جو ہے وہ اریکٹائل ڈسفنکشن ہو سکتا ہے. تو ان فیکٹرز کے اندر جو ہے وہ ڈائبٹیز آ جاتی ہے، کہ شوگر کا اگر کسی شخص کو مسئلہ ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، یا دل کی کوئی بیماری ہے اس کی وجہ سے، یا اگر کوئی شخص جو ہے وہ زیادہ اس کو موٹاپا ہے، زیادہ موٹا ہے، یا اس کی کولیسٹرول لیول جو ہے وہ ہائی ہے. اس کے علاوہ اسموکنگ یا الکوہولزم، اسٹریس، انزائٹی، ڈپریشن، اور اس کے علاوہ کچھ میڈیکیشنز ہیں جو کہ ٹریٹ کرنے میں یوز ہوتی ہیں بلڈ پریشر یا ڈائبٹیز. اور اگر بلڈ پریشر میں بات کریں تو بیٹا بلاکرز جو ہے وہ دوائیوں کی، اینٹی ہائپرٹینسو دوائیوں کی ایک ایسا کیٹیگری ہے جو کہ لانگ ٹرم یوز کرنے سے جو ہے وہ اریکٹائل ڈسفنکشن کاز کر سکتی ہے. اور اریکٹائل ڈسفنکشن کا جو کیس اگر آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو کس طرح ڈائگنوز کیا جاتا ہے، یا کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جس کے ذریعے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ سٹارٹ ہوتا ہے میڈیکل ہسٹری سے، کہ آپ جو ہے وہ پیشنٹ کی ڈیٹیلڈ، آپ کا ڈاکٹر آپ کی ہسٹری لیتا ہے کہ اس میں ہر چیز پوچھی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ سیکس کی ہسٹری، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں جس طرح کے HbA1c، لپڈ پروفائل، اور آپ کا جو ہے وہ ٹیسٹوسٹیرون کے جو لیولز ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے، تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون. اور اگر جو ہے وہ آپ کے ڈاکٹر مناسب سمجھیں تو وہ آپ کے پینس کا جو پینائل جو آرٹریز ہوتی ہیں، جو پینس کی طرف خون لے کے آ رہی ہوتی ہیں، آپ کے کہہ لیں کہ پرائیویٹ پارٹ کی طرف جو خون لے کے آ رہی ہوتی ہیں، ان کا ڈوپلر الٹرا ساؤنڈ کروا کے بھی ان نالیوں کو چیک کیا جا سکتا ہے کہ کہیں وہ جو ہے وہ مکمل سکڑ تو نہیں گئی ہیں، ان کے اندر کیا پرابلم ہے. تو اس طرح جو ہے وہ اریکٹائل ڈسفنکشن کا جو کیس ہے اس کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے کہ اس کے جو ہے وہ کیا وجوہات ہیں. اور اگر ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی بات کریں
تو ٹریٹمنٹ کے لیے سب سے زیادہ جو مین چیز ضروری ہے وہ ہے کہ احتیاطی تدابیر، کہ آپ کو کون سی وہ ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جو اڈاپٹ کی جائیں اور آپ اس مسئلے سے بچ سکیں۔ آپ کو ایکسرسائز جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ ایکسرسائز کے علاوہ جو ہے وہ اگر آپ کا اوبیسٹی ہے، آپ کا ویٹ زیادہ ہے، تو آپ کو جو ہے وہ ویٹ ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اگر جو ہے وہ آپ سگریٹ پی رہے ہیں یا شراب نوشی کر رہے ہیں تو ان کو فوری طور پہ جو ہے وہ سگریٹ نوشی اور شراب نوشی کو جو ہے وہ چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا جو مسئلہ ہے وہ سائیکیٹرک ہے، اگر تو آپ کا فار ایگزامپل آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کو ہسٹری سے یہ لگتا ہے کہ آپ کا جو ایشو ہے وہ سائیکیٹرک ہے یا سائیکوجینک ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اس کو پراپرلی جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کا دماغ کا مسئلہ ہے، کوئی دماغی تناؤ ہے، کوئی اسٹریس ہے، انزائٹی، ڈپریشن، کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہے، تو آپ کو جو آپ کے دماغ سے ریلیٹڈ جو ڈاکٹر ہیں یا ماہر نفسیات جو ہیں وہ آپ کو ان کے سیشنز کی ضرورت ہے کہ جب آپ اس چیز کو مینیج کر لیں گے تو آپ کا جو دوسری ڈیزیز ہے وہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اس کے علاوہ آپ کو اپنی شوگر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنا بلڈ پریشر جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ دونوں چیزیں اپنی کنٹرول کرتی ہیں تو اس کی وجہ سے کافی حد تک جو ہے وہ پازیٹیو ریزلٹس جو ہے وہ دیکھنے کو ملے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے مین آج کا جو میسیج ہے وہ سیلف میڈیکیشن یا حکیم میڈیکیشن، ان دو چیزوں سے جو ہے وہ پرہیز کریں۔ کہ اکثر ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں تو جس میں کڈنی فیلئر کے جو اسپیشلی جو پیشنٹس ہیں، جب ان سے ہسٹری لی جاتی ہے تو 90% کیسز کے اندر جو ہے وہ حکیم میڈیکیشن کی ہسٹری کسی نہ کسی چیز سے ریلیٹڈ انہوں نے حکیم میڈیکیشن کچھ عرصے کے لیے لی ہوتی ہے، اور جب وہ ایمرجنسی کے اندر یا آپ کے پاس او پی ڈی کے اندر رینل فیلئر کے ساتھ، گردوں کے فیل ہونے کے ساتھ جو ہے وہ آتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ یہی بتاتے ہیں آ کے کہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ فلاں حکیم صاحب کی فلاں مسئلے کے لیے جو ہے وہ دوائی دی تھی۔ تو اس لیے آج کا سب سے امپورٹنٹ میسیج یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی بیماری کو سیریس لیں، جس طرح باقی بیماریاں ہوتی ہیں، اریکٹائل ڈسفنکشن، جسمانی کمزوری یا مردانہ کمزوری بھی ایک اسی طرح کی بیماری ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ شائنس فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اس کو جو ہے وہ اس کا علاج جو ہے وہ کروانے شروع کریں، اور خدا رہا ان حکیموں سے اور یہ جو 2 نمبر فراڈی آپ کو مارکیٹ کے اندر نظر آتے ہیں ان سے بچیں۔ اور اگر آپ لوگوں کا پھر بھی کوئی کوشچن ہے اس ویڈیو سے ریلیٹڈ، اس بیماری سے ریلیٹڈ، اریکٹائل ڈسفنکشن سے ریلیٹڈ، تو آپ کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کا اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو بھی جو ہے وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔